والصلاة والسلام على سيد الأنبياء والمرسلين أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم پڑھیے الصلاة والسلام عليك يا رسول الله وعلى آلك وأصحابك يا حبيب الله الصلاة والسلام عليك يا نبي الله وعلى آلك وأصحابك يا نور الله نويت سنة الاعتكاف پیارے آقا مدینے والے مصطفیٰ جان رحمت صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم کی ذات بردبار پر درود و سلام پڑھنے کے بے شمار فضائل و برکات روایات ملتے ہیں۔ میرے اور آپ کے آقا صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم ارشاد فرماتے ہیں، جس نے مجھ پر ایک بار درود پاک پڑھا اللہ پاک اس پر 10 رحمتیں نازل فرماتا ہے، اور جس نے مجھ پر 10 بار درود پاک پڑھا اللہ پاک اس پر 100 رحمتیں نازل فرماتا ہے، اور جس نے مجھ پر 100 بار درود پاک پڑھا اللہ پاک اس کی دونوں آنکھوں کے درمیان لکھ دیتا ہے کہ یہ بندہ نفاق اور دوزخ کی آگ سے بری ہے، اور قیامت کے دن اس کو شہیدوں کے ساتھ رکھے گا۔ ہر درد کی دوا ہے صلی علی محمد صلی اللہ علیہ وسلم، تعویذ ہر بلا ہے صلی علی محمد صلی اللہ علیہ وسلم، غموں نے جو گھیرا ہے تو درود پڑھو، گر حاضری کی تمنا ہے تو درود پڑھو، پڑھیے صلو علی الحبیب صلی اللہ تعالی علی محمد صلی اللہ علیہ وسلم۔ توجہ کے ساتھ بیان کو سماعت فرمائیں تو یہ ختم ہو، حضور کے میلاد میں آئے ہیں، چڑیا گھر میں نہیں آئے، معاذ اللہ، مسجد ہے یہ، اس کے آداب ہیں، یہ ادب سے بیٹھنا ہوتا ہے، یہ نہیں کہ بک 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 زبان چلا رہے ہیں اور اس کو بالکل وہ گوشت مارکیٹ بنایا ہوا ہے، بالکل ادب کے ساتھ بیٹھے، با ادب با نصیب اور بے ادب بے نصیب۔ ادب سے ہی سب کچھ ملتا ہے۔ تو جتنے بڑے بھی تشریف فرما تھوڑا سا آگے آگے آ جائیں، اللہ آپ کو میٹھا میٹھا مدینہ دکھائے۔ بچوں پہ بڑے نظر رکھیں، ماشاءاللہ جن کی دستار بندی ہوئی ہے، بچے تو بڑے پیارے ہیں، قریب قریب بیٹھے ہوئے ہیں، تو دور بیٹھے ہیں، یہ بھی اپنے آپ کو سدھاریں، سنواریں، مسجد میں آنے کی آداب کو ملحوظ خاطی رکھیں۔ ہمارے اسلاف علیہ رحمہ مسجد میں آتے تھے تو ادب کے ساتھ بیٹھتے تھے۔ حضرت ابراہیم بن ادم رحمۃ اللہ تعالی علیہ، روایت میں آتا ہے کہ آپ رحمۃ اللہ تعالی علیہ ایک بار مسجد میں پاؤں پھیلا کر بیٹھے ہوئے تھے، غیب سے آواز آئی، ابراہیم کیا بادشاہوں کی دربار میں اس طرح بیٹھتے ہیں؟ آپ نے فوراً پاؤں کو سمیٹ لیا، ایسے پاؤں سمیٹے، پھر مرتے وقت تک آپ نے پاؤں نہیں پھیلائے، پھر موت کا وقت آیا، جسم سے جان نکلی تو آپ نے پاؤں کو پھیلائے۔ تو یہ اللہ کا گھر ہے بھائی، اس کے آداب ہوتے ہیں۔ چھوٹے چھوٹے بچے کے لیے لے کر آئے کریں، آپ بھی سب اس کو گھر چھوڑ کے آ جائیں بچی کو، تو سکون رہے گا آپ کو بھی اور ہمیں بھی، کیونکہ اس بیچارے کو نہیں پتا کیا ہے، بچہ یا بچی جو بھی ہے، اس کو پکڑ کے پھر گھر چھوڑ کے آؤ بچی کو۔ اب جس نے گھر جانا ہے پھر اٹھ کے چلا جائے گا، ورنہ پھر اٹھا کے ہم بھیجیں گے آپ کو۔ بچے سارے غور کر لیں، اگر بیٹھنا ہے تو ادب سے بیٹھیں، بالکل سیدھے ہو کے، کسی کی آواز نہیں آنی چاہیے۔ جانا ہے تو نکلے، پھر امی کے پاس جا کے سوئیں،
رات زیادہ ہو رہی ہے. صلو علی الحبیب صلی اللہ تعالی علی محمد صلی اللہ علیہ وسلم. ماشاءاللہ ہمارے قاری صاحب بڑا پیارا بیان فرما رہے تھے رحمت خدا بندی کے حوالے سے. اور ایک باعمل حافظ قرآن قیامت کے دن اپنے خاندان کے 10 ایسے افراد جن پر جہنم میں جانا واجب ہو چکا ہے، ان کے گناہوں کی وجہ سے اللہ پاک اس باعمل حافظ قرآن کی شفاعت کے صدقے میں انہیں جنت عطا فرمائے گا. اللہ پاک ہمیں سب کو اپنے محبوب کے صدقے میں جنت الفردوس میں اعلیٰ مقام عطا فرمائے. توجہ کے ساتھ بیان سنیے، لمبا چوڑا بیان نہیں کرنا، بھی محفل جاری رہے گی. اللہ پاک ہم سب کا آنا اپنی بارگاہ میں قبول فرمائے. میرے پیارے پیارے اسلامی بھائیوں، آج ہم اپنا جائزہ لیں، اپنا محاسبہ کریں تو ہمیں طرح طرح کے گناہوں کے امراض لگے ہوئے ہیں. کسی کو جھوٹ بولنے کا مرض لگا ہوا ہے، کسی کو گالیاں بکنے کا مرض، کسی کو غیبت کرنے کا مرض، کسی کو بدنگاہی کرنے کا مرض، کسی کو فلمیں ڈرامے دیکھنے کا مرض، کسی کو نمازیں قضا کرنے کا مرض، کسی کو رمضان کے روزے قضا کرنے کا مرض، کسی کو زکوٰۃ پوری نہ نکالنے کا مرض، کسی کو حج فرض ہو چکا ہے، صاحب استطاعت ہے لیکن ایسا مرض ہے، مال کی محبت میں مبتلا ہے کہ حج میں ٹال مٹول کر رہا ہے. یہ بھی ایک مرض ہے، مال کی محبت. کسی کو بخل، کسی کو حسد، کسی کو تکبر، کسی کو ریاکاری، کسی کو بغض، کسی کو کینہ. طرح طرح کے امراض لگے ہوئے ہیں. آج اگر سر میں درد ہوتا ہے تو ڈاکٹر کے پاس بھاگتے ہیں، نزلہ ہو رہا ہے ڈاکٹر کے پاس جاتے ہیں، بخار ہو رہا ہے ڈاکٹر کے پاس جاتے ہیں، کوئی اور گردے میں درد ہو گیا ڈاکٹر کے پاس جائیں گے، جگر میں تکلیف ہے ڈاکٹر کے پاس جائیں گے، ہیپاٹائٹس بی ہے، سی ہے، ڈاکٹر کے پاس جائیں گے. خدا نہ خواستہ کسی کو بلڈ کینسر ہو جائے، دماغ کا ٹیومر ہو جائے، کسی کے گردے فیل ہو جائیں، بیچارہ اسپتال میں پڑا رہتا ہے. ہمیں طرح طرح کے گناہوں کے مرض لگے ہوئے ہیں. اگر ہمیں جسمانی کوئی مرض لگا ہوا ہے تو یاد رکھیے گا جسمانی مرض یہ اللہ کی نعمت ہوتے ہیں. بس اوقات بندے گناہ معاف کرنے کا ذریعہ بن جاتے ہیں، اور بعض اوقات بندے کو اللہ پاک اعلیٰ درجہ عطا فرماتا ہے. اس کے نامہ اعمال میں نیکیاں نہیں ہوتی، عبادت اور ریاست نہیں ہوتی. اللہ پاک اس کو تکلیف میں، بیماری میں، مصیبت میں مبتلا کرتا ہے اور اس کو صبر کرنے پر، یعنی صبر کی توفیق بھی دیتا ہے اور صبر کرنے پر اسے اعلیٰ مقام عطا فرما دیتا ہے. جب بھی کوئی پریشانی آئے، مصیبت آئے، ہمیں گلہ شکوہ شکایت نہیں کرنا چاہیے. ہر حال میں اللہ کا شکر ادا کرتے رہے. شکر کرنے سے نعمتیں بڑھتی ہیں، ناشکری کرنے سے نعمتیں چھینی جاتی ہیں. حدیث پاک کا مضمون ہے کہ شکر یعنی نعمت کی جنگلی جانوروں کی طرح ہے. ذرا جنگلی جانور بھاگ جاتے ہیں، چلے جاتے ہیں، اور ان کی رکھوالی نہ کریں، ان کو باندھیں نہ، ان کو قید میں نہ ڈالیں. نعمتیں جنگلی جانوروں کی طرح ہیں. میرے آقا صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا تم یعنی ہم انہیں شکر کے پنجرے میں قید کر دیں، فرمایا یہ نعمتیں چلی جاتی ہیں. ہر حال میں اللہ کا شکر ادا کرتے رہے، شکر کرنے سے نعمتیں بڑھتی چلی جائیں گی. اب ایک جو طرح طرح کے ہمیں امراض لگے ہوئے ہیں، ان کا بھی علاج کرنا چاہیے ہمیں. جھوٹ بولنے کا مرض، یہ جھوٹ گناہوں کی جڑ ہے. غیبت زنا سے سخت تر ہے. غیبت کرنے والا ایسا جیسے اپنے مردار بھائی کا گوشت کھا رہا ہے. چوری سخت گناہ، زنا سخت گناہ، لواطت سخت گناہ، حسد نیکیوں کو کھا جاتا ہے. تکبر کرنے والے قیامت کے دن آئیں گے، ان کی جسامت چونٹیوں کی طرح ہوگی. ہوں گے انسان، ہاتھ پاؤں جسم سب کچھ یہی ہوگا، لیکن قد و قامت جسامت چونٹیوں کی طرح ہوگی. تمام دنیا جمع ہوگی، مجمع اعظم ہوگا. لوگ انہیں تکبر کرنے والوں کو، جو اپنے مال میں تکبر کرتے تھے، اپنے اہل و عیال پر تکبر کرتے
یہ چونٹیوں کی شکل میں آئیں گے اور لوگ انہیں پاؤں کے اندر رودتے ہوں گے، مسلتے ہوں گے پاؤں میں۔ تکبر انسان کو زیب نہیں دیتا، بندہ عاجزی کرے، بندہ جھکتا رہے، جھکنے والا اللہ کو پسند ہے۔ اچھا مجھے نذرانہ نہ دے، قبلہ خالق صاحب کی خدمت کریں، ہمارے عالم دین ہیں، سروں کے تاج ہیں، یہ علماء اہل سنت کی خدمت کیا کریں، دل کھول کر کیا کریں۔ دعوت اسلامی کے مبلغ یہ نہ نعت کا نذرانہ نہ دیا جائے۔ اب سنتے رہے، نذرانہ میں آپ سے اینڈ میں لوں گا، نوٹوں والا نہیں لوں گا، کچھ اور لوں گا جو آپ کے بھی کام آئے گا، انشاءاللہ میرے بھی کام آئے گا۔ سبحان اللہ کی آواز نکال سکتے ہیں آپ، اجازت ہے آپ کو؟ ابھی ہلکی آواز، زوردار آواز ہونی چاہیے۔ تو اللہ پاک کا کرم ہے کہ اللہ پاک نے ہمیں اپنے محبوب کا امتی بنایا ہے، محبوب کا امتی بنایا۔ ورنہ پچھلی امتیں رات کو گناہ کرتے تھے، ان کی پیشانی پہ لکھ دیا جاتا تھا کہ آج اس نے یہ گناہ کیا، گھر کی چوکھٹ کے باہر لکھا ہوتا تھا آج اس نے یہ گناہ کیا ہے۔ رات کو سوئے اچھے بھلے، صبح بندر بن گئے، سور بن گئے، صبح انسان نہ رہے۔ اللہ کا کرم ہے، رات کو صحیح سوتے ہیں، صبح صحیح اٹھتے ہیں، چہرہ بھی ٹھیک ہے، ہاتھ بھی صحیح ہے، پاؤں بھی ٹھیک ہے۔ اللہ کا کرم ہے کہ پیارے آقا صلی اللہ علیہ وسلم کی نظر عنایت ہے۔ پیارے آقا صلی اللہ علیہ وسلم جو راتوں کو رویا کرتے تھے ہمارے لیے، یہ ان آنسو کا صدقہ ہے کہ محبوب نے راتوں کو رو رو کر اللہ پاک کی بارگاہ میں اپنی امت کے لیے گریہ ازاری کی۔ اللہ پاک نے اپنی امت پر، اپنی امت میں رونے والے، امت کی یاد میں رونے والے محبوب کے صدقے میں امت کا پردہ رکھا، بھرم رکھا۔ کیا میرا پردہ آپ کے سامنے چاک نہیں ہو رہا؟ آپ کو میرے سامنے چاک نہیں ہو رہا، ہمارا بھرم رکھا ہوا ہے۔ تو اللہ پاک سے دعا کرتے رہے کہ اللہ پاک ہمارا سدا بھرم رکھے۔ طرح طرح کے ہمیں امراض لگے ہوئے ہیں، ان امراض سے بھی نجات حاصل کریں۔ انسان جب گناہ کرتا ہے بحکم حدیث اس کے دل پر ایک کالا سیاہ نقطہ لگ جاتا ہے۔ گناہ سے توبہ کی، معافی مانگی، نقطہ مٹ جائے گا۔ توبہ نہیں کی، معافی نہیں مانگی، پھر گناہ کیا، نقطہ بڑا ہو جائے گا، پھر گناہ کیا، نقطہ اور بڑا ہو جائے گا، یہاں تک کہ بندہ گناہ کرتا جاتا ہے، دل کالا سیاہ ہوتا جاتا ہے۔ ایک وقت ایسا آتا ہے کہ دل بالکل کالا سیاہ ہو جاتا ہے، پھر نصیحت کی بات اثر نہیں کرتی، پھر کوئی نماز کی دعوت دے، نماز پڑھنے کو دل نہیں چاہتا، تلاوت قرآن پاک کرنے کا صحت دے، قرآن پاک کی تلاوت کرنے کو دل نہیں چاہتا، ماں باپ کی خدمت کرنے کو دل نہیں چاہتا، پھر حرام کھا کر دل جس نے کالا کر لیا اس کو حرام بھی مزہ آتا ہے، حلال کی طرف جانے کو دل نہیں چاہتا، بدکاری کرنے میں مزہ آتا ہے، بدکاری سے بچنے کو دل نہیں چاہتا، راتوں کو اٹھ کر اللہ پاک کی نافرمانی کرنے کو دل چاہتا ہے، اللہ پاک کی بارگاہ میں اٹھ کر رات کو تنہائی میں تہجد کی نماز پڑھ کر آنسو بہانے کو دل نہیں چاہتا، دل کالا ہو گیا۔ بہت سے لوگ مر رہے ہوتے ہیں، ان کے سامنے جنازے اٹھ رہے ہوتے ہیں، انہیں خبر نہیں ہوتی، اپنے ہاتھوں سے قبر میں اتار رہے ہوتے ہیں، قبر میں اتارنے کے بعد بھی نماز نہیں پڑھتے، قبرستان میں جا کر بھی ٹھٹا مذاق کرتے ہیں، کوئی قبر کے اوپر بیٹھا ہوا ہے، کوئی مذاق کر رہا ہے، کوئی سگریٹ کے کش لگا رہا ہے۔ ہمارے اسلاف علیہ رحمان جب کوئی مرتا تھا ان میں سے، اس کا جنازہ لے کے چلتے تھے سوئے قبرستان، تو روایت میں آتا ہے کہ ہر شخص اپنی موت کو یاد کر کے رو رہا ہوتا تھا، ہر شخص۔ دیکھنے والے اگر کوئی آیا ہے جنازے میں شامل ہونے کے لیے، وہ پریشان ہوتا تھا، میت کا رشتہ دار کون ہے، میت کا والی کون ہے، عزیز و اقارب کون ہے، کن سے ملے ہم، کن سے تعزیت کریں ہم۔ ہر بندہ اپنی موت کو یاد کر کے رو رہا ہوتا تھا، ہر بندہ آنسو بہا رہا ہوتا تھا۔ آج جنازے کے پیچھے پیچھے ہنسی مذاق ہو رہا ہوتا ہے، سیاست میں تبصرے ہو رہے ہوتے ہیں، ملکی حالات پر درسیہ بیان کر رہے ہوتے ہیں۔ آج ہماری حالت کیا ہو چکی ہے، دل مردہ ہو گئے، ہمارے دل سخت ہو گئے ہمارے۔
ان سخت دلوں کا بھی علاج کریں، انہیں بھی صاف و شفاف کریں۔ ایک دل کا مریض ہے جس کے دل کے وال بند ہو گئے، وہ ڈاکٹر کے پاس بھاگتا ہے، انجیوگرافی کراتا ہے، وہ ایکو کراتا ہے، دل کی دل کا بائی پاس کرواتا ہے، نئی دل میں وینے ڈلواتا ہے۔ ایک ہمارا جو دل مردہ ہو گیا ہے یا دل سخت ہو گیا ہے، اس کا بھی علاج کریں، اس کا بھی علاج کریں۔ اور اس کا علاج ہے موت کو کثرت سے یاد کرنا کہ ہم سب نے ایک دن مرنا ہے، موت کا ذائقہ چکھنا ہے، موت کا جام گٹگٹانا ہے، موت کے دروازے سے ہم نے گزرنا ہے۔ موت نہ بوڑھا دیکھتی ہے، موت نہ جوان دیکھتی ہے، موت نہ مرد دیکھتی ہے، موت نہ عورت دیکھتی ہے، موت نہ ڈاکٹر دیکھتی ہے، موت نہ مریض دیکھتی ہے، موت نہ سائن دیکھتی ہے، موت نہ وکیل دیکھتی ہے، موت نہ زمیندار دیکھتی ہے، موت نہ جاگیردار دیکھتی ہے، موت نہ خوبصورت دیکھتی ہے، موت نہ بدصورت دیکھتی ہے۔ جو دنیا میں آیا اس نے مرنا ہے۔ امام حسن بصری رحمۃ اللہ تعالی علیہ ایک نوجوان پھنستے ہوئے دیکھا، آپ نے توجہ رکھیے گا، گردن بالکل سیدھی رکھ کے سنیں کہ شاید کوئی بات دل میں اتر جائے، کوئی دل پہ چوٹ کر جائے، بچے بھی بڑے بھی سب سنیں۔ اللہ کے ولی امام حسن بصری علیہ رحمہ، ایک بار آپ نے دیکھا کہ نوجوان ہنس رہا ہے، آنسو نہیں بہا رہا، ہنس رہا ہے۔ آپ نے اس سے فرمایا، نوجوان کیا تجھے پتا چل گیا تیرا خاتمہ ایمان پر ہوگا یا کفر پر؟ بولا نہیں ہے اے نوجوان، کیا منکر نکیر ہے جو قبر میں آتے ہیں، ہر مدعے سے سوال و جواب کرتے ہیں، کیا تم نے ان کے سوالات کے جوابات درست دے دیے؟ نہیں حضور۔ کیا تم نے پرصراط کو پار کر لیا؟ نہیں حضور۔ کیا تمہیں پتا چل گیا کہ تیرا نامہ اعمال دائیں ہاتھ میں ملے گا یا بائیں ہاتھ میں؟ نہیں حضور۔ کیا تمہیں پتا چل گیا تیرا ٹھکانہ جنت ہے یا جہنم؟ نہیں حضور۔ فرمایا پھر یہ ہنسی کیسی؟ جب اتنے مراحل ہیں، انہیں پار کرنا ہے، اتنے امتحانات ہیں، انہیں عبور کرنا ہے، ان میں کامیاب ہونا ہے، جسے اتنی پریشانیاں لاحق ہو کہ خاتمہ ایمان پر ہو، قبر میں سلامتی مل جائے، پرصراط سلامتی کے ساتھ پار ہو جائے، نامہ اعمال دائیں ہاتھ میں مل جائے، اور جنت الفردوس میں بلا حساب داخلہ مل جائے، جسے اتنے مراحل کا سامنا ہے۔ فرمایا پھر یہ ہنسی کیسی؟ کھل کھلا کر ہنس رہا ہے، بے خبر قبر میں روئے گا چیخے مار کر، ایک دن مرنا ہے، آخر موت ہے، کر لے جو کرنا ہے، آخر موت ہے، کیسے کیسے گھر اجاڑے موت نے، کھیل کتنوں کے بگاڑے موت نے، ہاتھی جیسوں کو پچھاڑے موت نے، ایک دن مرنا ہے، آخر موت ہے، کر لے جو کرنا ہے، آخر موت ہے۔ آپ کہیں کہ موت کی بات ہو رہی ہے، تو میلاد مصطفیٰ کی محفل ہے، میرے آقا صلی اللہ علیہ وسلم نے امت کو تعلیم ارشاد فرمائی ہے، موت کو کثرت سے یاد کرنے کا ذہن دیا ہے۔ آقا کریم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کے فرامین ہیں، پورے ابواب ہیں، روایات ہیں، پوری کتابیں ہیں کہ لذتوں کو توڑنے والی جو شے ہے وہ موت ہے، اس کو یاد کریں۔ ہم بھول گئے، اصل میں غفلت کی چادر اوڑھ کے سوئے ہوئے ہیں۔ محفل میلاد میں آئے تو آتے ہیں دکھانے کے لیے، راشد بھائی کو چہرہ دکھا دیا، ان کے والد کو چہرہ دکھا دیا، محفل میں آ گئے کہ ارے بھائی چہرہ دکھانے آئے یا رب کو راضی کرنے آئے؟ ہماری نیتیں کیا ہیں؟ نیت تو کس طرح کریں گے ہم کہ اللہ کی رضا کے لیے آئے، ثواب کی نیت سے آئے تو ثواب ملے گا، اور ثواب کی نیت نہیں ہے تو پھر ثواب نہیں ملے گا۔ ہمارے اسلاف علیہ رحمہ توجہ کے ساتھ سماعت فرمائے، ان کی کیفیت کیا تھی، ان کا انداز کیا تھا، اور ہمارا انداز کیا ہے۔ آج یہ ہماری کیفیت ہمارے سامنے ہے۔ ہمارے اسلاف علیہ رحمہ اللہ کے خوف سے، اللہ کے ڈر سے ساری رات رو کر گزار دیتے تھے، اللہ کی یاد میں روتے تھے کہ اللہ تو راضی ہو جا، وہ نیکیاں کر کر بھی روتے تھے، عبادت کر کر بھی روتے تھے، ریاضت کر کر بھی روتے تھے کہ اللہ تو راضی ہو جا۔ امام اعظم ابو حنیفہ رحمۃ اللہ تعالی علیہ
آپ نے 40 سال تک عشاء کی وضو سے فجر کی نماز پڑھی ہے، 20 سال تک ایک رکعت میں ایک قرآن پاک ختم کیا ہے، 30 سال نفلی روزے رکھے ہیں آپ رحمت اللہ تعالی علیہ۔ جب ماہ رمضان آتا، امام اعظم ابو حنیفہ رحمت اللہ تعالی علیہ ماہ رمضان میں ایک قرآن دن میں اور ایک قرآن رات میں ختم فرماتے تھے۔ 30 قرآن دن میں اور 30 قرآن رات میں، 60 قرآن اور ایک تراویح کی نماز میں 60 اور ایک عید والے دن چاند رات کو 62 اور ایک عید والے دن 63 قرآن پاک ختم فرماتے تھے۔ 55 حج کیے امام اعظم ابو حنیفہ رحمۃ اللہ تعالی علیہ نے۔ جیل کی کوٹڑی میں آپ کو ڈال دیا گیا۔ آج لوگ مسند کے لیے، لوگ کرسی کے لیے، لوگ عہدے کے لیے، لوگ منصب کے لیے مارے پھرتے ہیں، مسلمانوں کو قتل بھی کر دیتے ہیں، اپنے فریق کو سامنے والے کو مروا بھی دیتے ہیں کہ عہدہ منصب مجھے مل جائے۔ امام اعظم ابو حنیفہ علیہ رحمہ کو قاضی القضا چیف جسٹس کا عہدہ پیش کیا گیا، آپ نے انکار کر دیا۔ خلیفہ نے غصے میں آ کر آپ کو جیل میں ڈلوا دیا۔ روزانہ آپ کو درے مارے جاتے، کوڑے مارے جاتے، قربان جائے، کوڑے مارنے والا چلا جاتا۔ امام اعظم ابو حنیفہ رحمۃ اللہ تعالی علیہ تلاوت قرآن پاک کرنا شروع کر دیتے۔ جب جیل کی اس کوٹڑی میں جہاں آپ کو وصال ہوا، آپ کو زہر کا پیالہ پلایا گیا، شربت میں زہر ملا کر آپ نے بڑا چاہا نہیں کہ انہوں نے زبردستی پلایا آپ کو، سجدے کی حالت میں آپ کا وصال ہوا، اس جگہ آپ نے وصال فرمایا، اس جگہ آپ نے 60,000 مرتبہ قرآن پاک ختم فرمایا۔ یہ کیفیت دیکھیے آپ عبادت کی۔ اب ذرا یہ سنیے، توجہ کے ساتھ بچوں پہ بھی نظر رکھیں۔ اب ذرا سنیں ہماری کیفیت۔ کتنے ہم ایسے ہیں جنہوں نے 40 راتیں عشاء کی وضو سے فجر کی نماز پڑھی؟ 40 سال نہیں کرا میں، 40 راتیں تو بہت دن ہے، دور کی بات ہے، شاید ایک رات بھی ایسی نہیں ہوگی۔ شب برات کو بھی جاگتے ہیں تو پھر بار بار وضو کرتے ہیں، شب قدر پہ جاگتے ہیں تو بار بار وضو کرتے ہیں۔ ایک وضو سے 40 سال تک عشاء کی وضو سے فجر کی نماز پڑھتا امام اعظم کا معمول تھا۔ ایک مرتبہ آپ رحمت اللہ تعالی علیہ، بلکہ آپ کے بارے میں ملتا ہے کہ جب آپ رات کو نماز کے لیے کھڑے ہوتے تو اتنی روانگی سے آپ کے آنسو بہتے، اتنی تیزی کے ساتھ بہتے کہ داڑھی مبارک تر ہو کر صف پر ٹپ ٹپ کی آوازیں آتی تھی، آنسو گرنے کی آوازیں۔ ایک شخص آیا امام اعظم کے پاس مسئلہ پوچھنے کے لیے، عشاء کی نماز میں آیا، امام اعظم سے مسئلہ پوچھنا ہے۔ اس نے آپ کے پیچھے عشاء کی نماز پیچھے کھڑے ہو کر نماز ادا کی، جواب میں شامل ہو گیا۔ امام اعظم نے قرآن پاک کی تلاوت شروع کی، سورہ فاتحہ پڑھی، سورہ فاتحہ کے بعد قرآن پاک کی سورت ملائی، اس میں آداب الہی کا ذکر تھا، اللہ پاک کے آداب کا ذکر تھا۔ جیسے آپ ان آیات پر پہنچے، آپ پر انقطاع طاری ہو گئی، آپ پہ گریہ طاری ہو گیا۔ آج ہم بھی قرآن سنتے ہیں، کوئی جمائیں لے رہا ہے، آج ہم بھی نمازیں پڑھتے ہیں، امام صاحب کے پیچھے کھڑے ہو کر کوئی دکان کا حساب و کتاب کر رہا ہے، کوئی کھانے کے تصور میں مست ہے، کوئی دوست کی یاد میں مست ہے۔ اللہ پاک کی بارگاہ میں حاضر ہیں، نمازیں پڑھ رہے ہیں تو دل غافل ہے۔ مولا کائنات، مولا علی شیر خدا کرم اللہ تعالی وجہ الکریم جب نماز کے لیے وضو کرتے، آپ کے چہرے کا رنگ زرد پڑ جاتا، آپ کے جسم پہ کپکپی طاری ہو جاتی۔ لوگوں نے عرض کیا، جا بڑے بڑے مارکوں میں، بڑی بڑی جگہوں میں، غزوہ احد میں، غزوہ بدر میں، تبوک میں، خندق میں، کہیں بھی آپ کو ہم نے گھبراتے نہیں دیکھا، چہرے کا رنگ زرد نہیں دیکھا، جسم پر کپکپاہٹ نہیں دیکھی۔ لیکن جب نماز کا ٹائم ہوتا ہے، وہ نماز کے وقت آپ کی کیفیت بدل جاتی ہے۔ حالیہ اس میں راز کیا ہے، سنیے وہ راز۔ مولا کائنات فرماتے، لوگوں تم جانتے نہیں میں کس کی بارگاہ میں حاضر ہونے والا ہوں؟ اللہ رب العالمین کی بارگاہ میں حاضر ہونے والا ہوں۔ اس بارگاہ کی ہیبت، اس بارگاہ کا جلال، اس بارگاہ کا روب و دبدبہ اس پہ طاری ہو گیا ہے۔ میرے اعضاء کانپنا شروع ہو جاتے ہیں، میرے جسم پہ لرزہ طاری ہو جاتا ہے۔ آج ہم بھی نمازیں پڑھتے ہیں، ہماری نمازوں کی کیفیت کیا ہے؟ یہ پیچھے والے بچوں کو ذرا پیار سے گھر بھیج کے آئے تاکہ توجہ کے ساتھ سنیں، آنکھیں کھول کے بیان کر رہا ہوں، بند کر کے نہیں، سنبھال کے ان کو آگے بٹھائیں۔
امام اعظم ابو حنیفہ رحمۃ اللہ تعالی علیہ، ایک شخص آیا مسئلہ پوچھنے کے لیے آپ سے، توجہ ہے؟ آواز ہلکی ہو گئی ہے۔ قاری صاحب نے ماشاءاللہ بہت پیارا بیان کیا، میں چلو میں کوئی سلائی بیان کر دوں، کسی کے بعد دل میں اتر جائے، ہمیں بھی ثواب مل جائے۔ شخص مسئلہ پوچھنے کے لیے آیا آپ سے، عشاء کی نماز اس نے آپ کے پیچھے پڑھی، قرآن ہم بھی سنتے ہیں، نمازیں ہم بھی پڑھتے ہیں، کوئی جماعیاں لے رہا ہے، کوئی نماز میں اٹھ رہا ہے، کئی تو سو بھی جاتے ہیں نماز میں۔ امام اعظم قرآن پاک کی تلاوت فرما رہے ہیں، دوران تلاوت عذاب الہی کا ذکر آیا، آپ نے اس آیت کی تکرار کی، کیفیت بدلنا شروع ہوئی، آپ پر اکت طاری ہو گئی، آنکھوں سے آنسو جاری ہیں، گریہ جاری ہے، آنسو بہ رہے ہیں، اور قرآن پاک کی آپ تلاوت فرما رہے ہیں۔ پیچھے نمازی جو کھڑے تھے وہ بھی صاحب علم تھے، ان پہ بھی اکت طاری ہو گئی، سسکیوں کی آوازیں آ رہی ہیں، ہچکیوں کی آوازیں آ رہی ہیں، بنا اختیار اگر یہ آوازیں نکل جائیں تو اجازت ہے، جان بوجھ کے نہیں نکالنی نماز میں۔ کافی دیر یہ کیفیت بنی رہی، امام اعظم کی طبیعت میں کچھ افاقہ ہوا، نماز پڑھ کر فارغ ہوئے، سلام پھیرا، دعا ہوئی، اسی جگہ مصلی پر آپ بیٹھ گئے گردن جھکا کر۔ بقیہ لوگوں نے اپنے سنت نفل وتر وغیرہ پڑھ لی، اس بندے نے بھی پڑھ لی بقیہ نماز، اب وہ انتظار میں ہے کہ امام اعظم ابو حنیفہ علیہ رحمہ سے مسئلہ پوچھنا ہے، توجہ ہے؟ مسئلہ پوچھنا ہے، مسئلہ پوچھنے کے لیے بیٹھا ہوا ہے، وقت گزر رہا ہے، امام اعظم اسی طرح گردن جھکا کر بیٹھے ہوئے، کافی دیر بیٹھا رہا، امام اعظم کیفیت سے باہر آئے، میں مسئلہ پوچھوں، بالآخر وہ شخص اٹھا، اپنے گھر میں آیا اور آ کر سو گیا۔ سردیوں کی راتیں تھی، کبھی عشاء 7 بجے ہوتی ہے، فجر 6:30 بجے ہوتی ہے، عشاء کی نماز 7، فجر 6:30 بجے آیا، سو گیا کہ تہجد کی نماز میں امام صاحب نہیں ملیں گے مسجد میں، مسئلہ پوچھ لوں گا۔ اب وہ سو جاتا ہے، سویا ہوا ہے، رات کے آخری حصے میں اٹھتا ہے، 6، 7، 8 گھنٹے سونے کے بعد اٹھ کر وضو کیا، مسجد میں آیا نماز تہجد پڑھنے کے لیے، کیا دیکھتا ہے کہ امام اعظم ابو حنیفہ رحمت اللہ تعالی علیہ کو جہاں چھوڑ کر گیا تھا، کروڑوں حنفیوں کے امام، ہمارے بھی امام، وہ امام اعظم جو عشاء کی وضو سے جنہوں نے 40 سال تک فجر کی نماز پڑھی، جنہوں نے 30 سال نفلی روزے رکھے، 20 سال ایک رکعت میں قرآن پاک ختم فرمایا، ماہ رمضان میں 1 نہیں 2 قرآن روزانہ ختم کیا کرتے تھے، وہ ہمارے امام اعظم ابو حنیفہ رحمۃ اللہ تعالی علیہ مصلی پر بیٹھے ہوئے ہیں، جہاں چھوڑ کر گیا تھا وہیں موجود ہے، اور آپ نے اپنی داڑھی کو پکڑا ہوا ہے، اور آنکھوں سے آنسو ٹپٹپ جاری ہے، اور بار بار ایک ہی جملہ اللہ پاک کی بارگاہ میں عرض کرتے ہیں، مولا تیرا بندہ ابو حنیفہ بڑا کمزور ہے، تیرا عذاب برداشت نہیں کر سکتا، یا اللہ میرے حال پر رحم فرما، یا اللہ میری کمزوری پر رحم فرما، یا اللہ میری ناتوانی پر رحم فرما، میرے حال ذات پر رحم فرما، مجھ پر کرم فرما، میں تیرا عذاب برداشت نہیں کر سکتا۔ وہ شخص کہتا ہے میں مسئلہ پوچھنے آیا تھا امام اعظم سے، اور آپ کی کیفیت کو دیکھ کر، آپ کے انداز کو دیکھ کر، آپ کے خوف خدا کو دیکھ کر مجھ پر بھی گریہ طاری ہو گیا، عزت طاری ہو گئی۔ یہ ہمارے امام اعظم تھے ابو حنیفہ رحمۃ اللہ تعالی۔ ہمیں آج رونا نہیں آتا، رونا آتا ہے مال کی محبت میں، ابھی خبر آ جائے موبائل میں فلاں پیارا مر گیا، یہی رونا شروع کر دیں گے، تیری دکان پہ آگ لگ گئی، یہی رونا شروع کر دیں گے، تیری زمین پہ کسی نے قبضہ کر لیا، یہی رونا شروع کر دیں گے، تیرے پیارے کا انتقال ہو گیا، یہی رونا شروع کر دیں گے۔ نمازیں قضا ہو رہی ہیں، رونا نہیں آتا، رمضان کے روزے جان بوجھ کر قضا کر رہے ہیں، رونا نہیں آتا، ماں باپ کی دل آزاری کرنے کے بعد رونا نہیں آتا، جھوٹ بولنے کے بعد احساس ندامت نہیں ہوتی، غیبت کرنے کے بعد، چغلی کرنے کے بعد، گالیاں بکنے کے بعد، فلمیں ڈرامے دیکھنے کے بعد، فیس بک پر گندے مناظر دیکھنے کے بعد شرم و ندامت نہیں ہوتی۔ کوئی کیسے رہتے ہیں کہ مرنا نہیں ہے، ارے مرنا ہے بھائی، دلا غافل نہ ہو، یہ قدم یہ دنیا چھوڑ جانا ہے،
باغیچے چھوڑ کر خالی زمین اندر سمانا ہے تیرا نازک بدن بھائی تو لیٹے سے پھولوں پر یہ ہوگا ایک دن زمین کے اندر اسے کیڑوں نے کھانا ہے تو اپنی موت کو مت بھول اے نماز قضا کرنے والے اے ماں باپ کی نافرمانی کرنے والے اے سود و رشوت کا لین دین کرنے والے تو اپنی موت کو مت بھول کر سامان چلنے کا خدا کی یاد کر ہر دم کہ اس نے کام آنا ہے نہ بیٹی ہو سکے بھائی نہ بیٹا باپ دے بھائی تو کیوں پھرتا ہے سودائی عمل نے کام آنا ہے ایک دن مرنا ہے آخر موت ہے کر لے جو کرنا ہے آخر موت ہے کیسے کیسے گھر اڑاڑتی ہے موت پچھلے مہینے کی بات ہے ہمارے ملتان کا ایک واقعہ ہے NLC بائی پاس جب بھی آپ جاتے ہوں گے ملتان تو راستے میں آتا ہے NLC بائی پاس خار فیکٹری سے پہلے تو ایک بھائی خار فیکٹری کے پیچھے NLC سے آگے جہانگیر آباد نظام آباد کا علاقہ ہے نظام آباد میں ایک بھائی جو پراپرٹی ڈیلر ہے بیچارہ اللہ اسے صبر دے آپ بھی گر جائیں گے چھوٹ جا جائے گی ایک سب میں اس کے 3 ہی بچے تھے ایک 10ویں کلاس کا بیٹا 15-16 سال عمر ایک 6ٹھی کلاس کا بیٹا 11-12 سال عمر ایک جوان بیٹی جس کے 18-19 سال عمر ہوگی 3 بچے 2 میاں بیوی 5 افراد کا کل بات آئی اسکول کھلے 15 ستمبر کو 1.5 مہینہ پہلے تو یہ تینوں بہن بھائی نا اپنی کتابیں لینے گئے سلیبس کورس لینے گئے چلو آؤ بھی کورس لے کے آتے ہیں کتابیں خریدی جا کے چوک کمار والا سے اپنا سلیبس لیا ان کو شاپر میں ڈالا اب یہ کتابیں لے کر واپس آ رہے تھے کہ راستے میں